جنگ بدر کے بعد مکہ کے بت پرستوں نے محسوس کیا کہ ان کی عزت کے دامن پر ایک ایسا شرمناک داغ لگ گیا ہے جس سے مسلمانوں سے انتقام لینے کے علاوہ کسی پانی سے دھونا ممکن نہیں، اور جب تک وہ اپنے مقتولین کے خون کا بدلہ نہ لے لیں ان کے دل کو تسکین نہ ہوگی۔ جنگ بدر کے حادثہ کو رونما ہوئے ابھی تقریباً 1 سال ہی ہوا تھا کہ ابو سفیان جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ قریش کا وہ مال تجارت کے جس کی حفاظت کے لیے جنگ بدر لڑی گئی، جس کے کئی حصہ دار اپنی جان گنوا بیٹھے تھے، وہ بھی ابھی تک ابو سفیان ہی کے قبضے میں تھا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ کثیر دولت مسلمانوں سے انتقام لینے پر خرچ کی جائے۔ اس کی کوششوں کے نتیجے میں 5,000 مسلح افراد پر مشتمل ایک بڑی طاقتور فوج تیار ہو گئی، جس میں 3200 گھڑ سوار اور 800 پیدل سپاہی پر مشتمل لشکر تیار تھا، جن کے لیے جنگی ساز و سامان اور خوراک کا انتظام کیا گیا۔ اس کی فوج کی روانگی کی خبر جب مدینہ پہنچی تو مسلمانوں میں زبردست ہیجان پیدا ہو گیا۔ رسول خدا نے اصحاب سے مشورہ کیا تو کچھ اصحاب نے مشورہ دیا کہ شہر کے اندر رہا جائے اور جب دشمن کی فوج پہنچ جائے تو شہر کے دروازے پر ہی اس کا مقابلہ کیا جائے، لیکن ایک اور گروہ کا خیال تھا کہ یہ کمزور لوگوں کا کام ہے، اس کی بجائے ہمیں چاہیے کہ آگے بڑھ کر دشمن کو روکیں۔ رسول خدا کو بھی دوسرے گروہ کی تجویز پسند آئی، اس لیے رسول خدا نے جنگ کی تیاری کا حکم دیا۔ جب آپ کا لشکر مدینہ سے روانہ ہوا تو اس کی تعداد 1,000 سے کچھ اوپر تھی۔ اچانک عبداللہ بن ابی اپنی تعداد کے سمیت قافلے سے الگ ہو گیا اور یہ بہانہ بنایا تھا کہ چونکہ رسول خدا نے میری تجویز کو قبول نہیں کیا اس لیے قافلے سے الگ ہو رہا ہے۔ اس وقت رسول خدا کے لشکر کی تعداد 700 رہ گئی۔ اسی تعداد کے ساتھ رسول خدا جنگ کے لیے آگے بڑھتے رہے، حتیٰ کہ کوہ احد کے دامن میں پہنچ گئے۔ کوہ عینین میں ایک درہ کہ جس سے فائدہ اٹھانا دشمن کے لیے ممکن تھا اور وہ اسلامی فوج پر اچانک حملہ کر سکتا تھا، اس خطرے کا سدباب کرنے کے لیے رسول خدا نے عبداللہ بن جبیر کو 50 تجربہ کار تیر اندازوں کے ساتھ درے پر مقرر فرما دیا۔ ادھر قریش کی فوج نے بھی اپنی صفیں مرتب کیں اور اس جنگ میں ابو سفیان کی بیوی ہندہ بھی تھی اور کچھ اور بھی خواتین تھیں جو سپاہیوں کو جوش دلانے کے لیے محاذ پر آئی ہوئی تھیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس جنگ میں بھی اپنی بہادری کے جوہر دکھائے اور ایک کے بعد ایک کو جہنم واصل کرتے رہے، یہاں تک کہ دشمن کی صفیں الٹا کر رکھ دیں اور دشمن میدان سے آہستہ آہستہ فرار ہونے لگے۔ مسلمان مال غنیمت سمیٹنے میں لگ گئے۔ جب کوہ عینین کے درے پر موجود افراد نے ان کو مال غنیمت سمیٹتے ہوئے دیکھا تو وہ درے کو خالی چھوڑ کر مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہو گئے۔ ان کے سالار عبداللہ بن جبیر نے انہیں اس کام سے باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن اس کی کوئی بات نہ اثر ہوئی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس درے کا دفاع کمزور ہو گیا اور وہاں فقط اس دستے کا سردار اور صرف چند اشخاص ہی باقی رہ گئے۔ اتنے میں مشرکین میں سے لوگوں نے دیکھا کہ درہ کا دفاع کمزور پڑ گیا ہے تو انہوں نے مسلمانوں کے پشت سے حملہ کیا۔ مسلمانوں کی فوج بکھر گئی اور دفاع نہ کر سکی۔ کسی شخص نے کہا کہ محمد مارے گئے ہیں۔ اس خبر سے تمام مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ گئے اور محمد مصطفیٰ دشمنوں کے نرغے میں گھر گئے۔ اس دوران میں حضرت علی علیہ السلام کے بدن پر تقریباً 90 زخم آئے اور بہت سا خون بہہ گیا، لیکن وہ مغلوب نہ ہوئے اور رسول خدا کا برابر دفاع کرتے رہے۔ جب جبرائیل نے حضرت علی علیہ السلام کی یہ جانثاری دیکھی تو یہ آواز بلند کی، لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار۔ دشمن حضرت علی کی شجاعت کے باعث رسول خدا تک نہ پہنچ پائے۔ تب انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر پھینکنے شروع کر دیے اور ایک پتھر آپ کی پیشانی پر لگا جس سے گہرا زخم آ گیا اور اس میں سے خون بہنے لگا۔ دوسرا پتھر
عتبہ بن ابی وقاص کے ہاتھوں آپ کے چہرے اقدس پر لگا، جس سے آپ کے 2 دندان مبارک شہید ہو گئے۔ اس کے علاوہ آپ کے دوش مقدس پر تلوار کا وار بھی لگا، لیکن آپ نے دوہری زرہ پہنی ہوئی تھی، اس لیے یہ وار کارگر نہ ہوا۔ اسی دوران آپ کے چچا سید الشہداء حمزہ کی بھی شہادت ہو گئی۔ وحشی نامی ایک شخص نے آپ کا پیٹ چاک کیا اور آپ کا جگر نکال کر ابو سفیان کی بیوی ہندہ کے پاس لے گیا۔ ہندہ نے حمزہ کا جگر منہ میں ڈالا اور اسے نگلنے کی کوشش کی، اسی لیے ہندہ کو جگر خوارہ کہا جاتا ہے۔